السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، کراچی کی ہفتہ بھر کی اہم خبروں میں دنیا فن کے سورج لیجنڈری اداکار طلعت حسین کی وفات کی خبر غم ہو، یا کوریا پریمیم پاپ اپ اسٹور کا شاندار افتتاح ہو، یا انٹرنیشنل کانفرنس برائے بزنس مینجمنٹ میں پاکستانی معیشت کی حوصلہ افزا صورتحال ہو، بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ پر اہلیان کراچی کا احتجاج ہو، یا پاکستان کی شان ایوارڈز کا شاندار انعقاد ہو، تعلیمی اداروں میں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال ہو، یا کراچی مویشی منڈی میں کرپشن کا انکشاف ہو، یا ہو شہر قائد میں جنگل کا قانون کا مظاہرہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، ملاحظہ کیجیے ایسی بہت سی خاص خبریں کاسموپولیٹن میں۔ ناظرین، پہلے چلتے ہیں لاہور سے زینب جتوئی کی جانب۔ جی زینب، لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں؟ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاسموپولیٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ زینب جتوئی۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاسموپولیٹن ہیڈ لائنز کی جانب۔ الحمرہ لاہور میں 10 روزہ ڈرامہ فیسٹیول کا آغاز ہو گیا۔ پنجاب کے کئی شہروں میں خسرہ کی وبا نے زور پکڑ لیا۔ فینسی برڈز رکھنے والوں کے لیے خصوصی رپورٹ۔ لاہور اسلحہ کے زور پر بکرے چھیننے والے ملزمان گرفتار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے اپنے دفتر سے کھلی کچہری کا آغاز کر دیا۔ ریلوے کا عید الاضحیٰ پر 3 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ۔ بڑھتی ہوئی گرمی اور درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے درختوں اور میواتی جنگلات کی ضرورت ہے۔ لاہور میں سجی مس پاکستان کی تاج پوشی کی تقریب۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں رضیہ میں بتائیں گی اسلام آباد کی خاص خبریں۔ جی رضیہ۔ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی اسلام آباد میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور خبروں سے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم کی ہدایات نظر انداز، پیٹرول کی قیمت میں صرف 4 روپے 76 پیسے کی کمی کر دی گئی۔ ٹیکس ریٹرن نہ فائل کرنے والوں کے خلاف ایف بی آر کا کریک ڈاؤن جاری، 11,000 سے زائد نان فائلرز کی سمیں بلاک کی جا چکی ہیں۔ ایف بی آر وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد کے شہریوں کے لیے 5 بڑے منصوبوں کا اعلان۔ عید قربان کی آمد، جڑواں شہروں میں مویشی منڈیوں کی رونقیں بحال ہونا شروع۔ وفاقی دارالحکومت میں پہلی اسلام آباد نائٹ رن کا انعقاد، ملکی اور غیر ملکی ایتھلیٹس کی شرکت نے ریس کو 4 چاند لگا دیے۔ اسلام آباد میں مارگلہ ہائیکنگ ٹریل سے نوجوان کی لاش برآمد، پولیس نے مرحوم طاہا کے دوستوں کو بھی شامل تفتیش کر لیا۔ مارگلہ کے پہاڑوں پر آگ لگنے کے یکے بعد دیگر واقعات، مئی میں تقریباً 100 ایکڑ اراضی کو نقصان پہنچا۔ سی ڈی اے پاکستان کا دوسرا سیٹلائٹ پاک سیٹ MM1 خلا میں لانچ، سیٹلائٹ سے پاکستان میں تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کی جا سکے گی۔ عالمی امن کے لیے کوشاں، اقوام متحدہ کے امن دستوں کا عالمی دن۔ جی تو ناظرین، لاہور اسلام آباد کی خاص خبریں تو آپ نے جان لی، اب آپ کے پیش خدمت ہے اس ہفتے کی کراچی کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے پیش خدمت ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ دنیا فن کا ایک اور سورج غروب ہوا، لیجنڈری اداکار طلعت حسین خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ کوٹرا کراچی کا کوریا پریمیم پاپ اپ اسٹور کا شاندار افتتاح، پاکستانی صارفین کورین مصنوعات حاصل کر سکیں گے۔ پاکستان کی شان ایوارڈ شو کا شاندار انعقاد، مؤثر شخصیات کی شرکت اور نیک مقصد کی پذیرائی۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کے خلاف سندھ اسمبلی کا قانون سازی کا مطالبہ۔ عید الاضحیٰ پر کراچی میں مویشیوں کا سب سے بڑا شہر آباد، مویشیوں کی فیس میں کرپشن کا انکشاف۔ کراچی کے تاجر تجارت میں رکاوٹوں کی نشاندہی کریں، عمانی کونسل جنرل کراچی۔ شہر قائد میں جنگل کا قانون، دن دہاڑے چلتی کار پر حملہ، 2 سگے بھائی قتل، 2 شدید زخمی۔ اور ناظرین، اب وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی بقیہ خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس خبر سے کہ دنیا فن کا ایک اور سورج غروب ہوا۔ لیجنڈری اداکار اور اداکار طلعت حسین طویل علالت کے باعث 84 سال کی عمر میں گزشتہ اتوار کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ مرحوم کو معروف سیاسی، سماجی اور ادبی شخصیات سمیت سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔
اداکار طلعت حسین قیام پاکستان سے قبل 1940 میں ہندوستان کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے. ان کے والدین الطاف حسین وارسی اور شائستہ بیگم ریڈیو کی جانی پہچانی آواز تھے. قیام پاکستان کے بعد طلعت حسین نے 1972 میں جامعہ کراچی کی پروفیسر رخشندہ حسین سے شادی کی، جن سے ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. طلعت حسین نے اپنے فنی سفر کا آغاز 1964 میں ریڈیو پاکستان پر بطور نیوز کاسٹر سے کیا اور پاکستان ٹیلی ویژن پر کام کا آغاز 1967 سے کیا. طلعت حسین نے انگلش لٹریچر میں گریجویشن کے بعد لندن اکیڈمی آف میوزک اینڈ ڈرامیٹک آرٹ سے تھیٹر آرٹس میں ٹریننگ حاصل کی اور گولڈ میڈل حاصل کیا. طلعت حسین اداکاری کے ساتھ ساتھ ادب، فلسفے، مذہب، تصوف، مصوری اور سیاست کے موضوعات پر بھی مہارت رکھتے تھے. طلعت حسین نے ٹی وی اور فلموں کے لیے انگنت شاہکار کردار ادا کیے جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا. انہیں 1982 میں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا. کوریا ٹریڈ انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی کراچی نے 31 مئی کو کراچی ٹیپو سلطان روڈ پر اسپرنگ سٹور میں کوریا پریمیم پاپ اپ سٹور 2024 کا شاندار افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا. پاپ اپ سٹور کا مقصد پاکستانی صارفین کو اعلی معیار کی کورین مصنوعات سے متعارف کروانا اور وسیع رینج کا تجربہ کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے. پاکستان میں مقبول کورین سکن کیئر کاسمیٹکس، معروف انسٹنٹ رامن نوڈلز جیسی اعلی معیار کی مصنوعات سٹور میں موجود ہیں. پاپ اپ سٹور آئندہ 6 ماہ یعنی 30 نومبر 2024 تک جاری رکھا جائے گا. اس موقع پر قونصل جنرل یی سنگھو کا کہنا تھا کہ کراچی میں کوریا پریمیم پاپ اپ سٹور کا افتتاح دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے اور پاکستانی صارفین کے لیے اعلی معیار کی کورین اشیاء ضروریہ متعارف کرانے کا ایک بہترین موقع ہے. افتتاحی تقریب میں قونصل جنرل جمہوریہ کوریا کراچی یی سنگھو، ڈائریکٹر جنرل کوٹرا کراچی من جن ہو، چیئرمین پاکستان کوریا بزنس اینڈ فرینڈشپ کونسل طارق شفیع اور ڈائریکٹر آف اسپرنگ سٹور جنید رسول سمیت پاکستانی اور کورین کاروباری برادریوں کی نمائندہ شخصیات موجود تھیں. چیئرمین پاکستان کوریا بزنس اینڈ فرینڈشپ کونسل طارق شفیع اور ڈائریکٹر آف اسپرنگ سٹورز جنید رسول سمیت پاکستانی اور کورین کاروباری برادریوں کی نمایاں شخصیات موجود تھیں. ایس این بی کی جانب سے جمعے کے روز مقامی ہوٹل میں پاکستان کی شان ایوارڈ شو سیزن 2 کا شاندار انعقاد کیا گیا. ایوارڈ شو کا مقصد پاک آرمی اور پولیس اہلکاروں کے شہید جوانوں اور منظر عام پر نہ آنے والے وائٹ کالرز افراد کی گراں قدر خدمات اور فرض کی ادائیگی میں پیش کردہ قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے 27 ایوارڈز، ٹوکن آف لو اور ٹوکن آف اپریسیشن پیش کرنا تھا. پاکستان کی شان ایوارڈ شو میں شوبز اور بزنس انڈسٹری کی نامور معروف شخصیات جن میں مرزا اختیار بیگ، ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد اور شعیب محمد، اولمپئن وسیم فیروز، نادیہ حسین، بابر حسین عباسی، شکیل احمد شریک ہوئے. سندھ اسمبلی کے اجلاس میں تحریک التوا پر بات کرتے ہوئے وزیر صحت سندھ عذرا افضل پچیہو نے تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال پر بات کی. انہوں نے کہا کہ صوبے بھر میں اسکولوں کے بچے بآسانی آن لائن ڈرگس منگواتے ہیں. تعلیمی اداروں میں بچوں کو ڈرگس کی لت لگوائی جا رہی ہے. امتحانات کے دباؤ کے باعث بچے ڈرگس استعمال کر رہے ہیں. ہمیں تعلیمی اداروں میں ڈرگس کے خلاف مہم چلانی چاہیے. جماعت اسلامی کے رکن محمد فاروق نے کہا کہ محکمہ نارکوٹکس کی رپورٹ تشویشناک ہے. سب کو مل کر قانون سازی کرنی چاہیے. تعلیمی اداروں میں طالب علموں کے ڈرگ ٹیسٹ ہونے چاہیے. ڈپٹی اسپیکر نوید اینتھنی نے کہا کہ تحریک التوا کو کابینہ میں بھیجا جائے تاکہ اس پر مؤثر قانون سازی کی جائے. اس پر سندھ اسمبلی نے تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال سے متعلق تحریک التوا سندھ کابینہ کے سپرد کر دی. ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی نے کہا کہ سندھ کابینہ اس معاملے پر قانون سازی سمیت دیگر ضروری اقدامات کرے گی. دوسری جانب ترجمان پی ایم ایس اے کے مطابق میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور کسٹمز انٹیلیجنس نے مشترکہ آپریشن کے دوران بحیرہ عرب سے 675 کلو گرام 10 ارب روپے مالیت کی آئس پکڑ لی. دوران آپریشن کشتی پر سوار 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار اسمگلرز اور منشیات کا ذخیرہ قانونی کارروائی کے لیے ڈائریکٹوریٹ آف کسٹم انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا گیا.
ईद उल अजहा के मौके पर कराची नॉर्दर्न बाईपास के करीब तकरीबन 1000 एकड़ पर लगाई गई मवेशी मंडी 2016 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है, जिनमें जनरल और बाकी वीआईपी और वीवीआईपी ब्लॉक्स हैं। मवेशी मंडी में बैंक, एटीएम, रेस्टोरेंट्स, जानवरों के अस्पताल और चारे और आराइशी सामान के स्टॉल्स तक मौजूद हैं। मवेशी मंडी को सीसीटीवी कैमरों की मदद से किसी भी किस्म की लूट मार से महफूज बनाया गया है। अतराफ में सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी कायम की गई हैं। मवेशी मंडी में अब तक तकरीबन 70,000 गाय, बैल, बकरे और ऊंट लाए जा चुके हैं। मंडी में लाए जाने वाली फी गाय बैल की फीस 4,250 जबकि एक बकरे के 2,000 रुपए लिए जा रहे हैं। मुल्क भर से आने वाले लाखों जानवरों से 300 से 600 रुपए फी जानवर टैक्स वसूल किया जाने लगा। जराये के मुताबिक कराची में मवेशियों की फीस के नाम पर 1.5 से 2 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। मुबैना तौर पर गैर कानूनी ठेका देने के इल्जाम में महकमा एंटी करप्शन ने बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू करते हुए डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट को मामले की तहकीकात की हिदायत की गई है। बुध को कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दौरे के मौके पर इजलास से खिताब करते हुए कौंसल जनरल सल्तनत ओमान इंजीनियर सामी अब्दुल्ला अल खंजारी ने कहा है कि कराची की ताजिर बरादरी ओमान के साथ हमवार तिजारत की राह में हायल रुकावटों को उजागर करें ताकि उनको दूर किया जा सके और दोनों ममालिक में बाकायदगी से नुमाइशें भी मुनक्किद होनी चाहिए ताकि दोनों ममालिक की ताजिर बरादरी एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझ सके और तिजारत को वसअत देने के इम्कानात तलाश कर सकें। ओमानी हुकूमत अपने ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए पाकिस्तान से दरामद करती है, जिसे हम मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने कहा कि हम मज़ीद पाकिस्तानी मसनूआत दरामद करना चाहते हैं, जिनमें कई ज़रई मसनूआत, टेक्सटाइल और दीगर मयारी मसनूआत ओमान को बरामद की जा सकती हैं। शहर कायद में जंगल का कानून दिखाई दे रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जमशेद क्वार्टर थाने की हुदूद गुरु मंदिर के करीब जुमेरात की सुबह 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 मुसल्लह मुलजिमान ने कार में सवार 5 भाइयों पर चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में कार में सवार 2 सगे भाई मौके पर ही जाँ बहक हो गए, 2 भाई शदीद जख्मी हो गए। कार में मौजूद 5वां भाई मौजजाना तौर पर महफूज रहा। एसएचओ थाना जमशेद क्वार्टर इम्तियाज शाह के मुताबिक फायरिंग का निशाना बनने वाले चारों भाई लसबेला के रहायशी थे और कत्ल के एक केस के सिलसिले में कोर्ट में पेशी पर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 में सोल्जर बाजार में मकतूलीन ने एजाज नामी अपने एक रिश्तेदार का कत्ल किया था, जो अदालत में जेर समात है। मकतूल एजाज के वालिद रियाज ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर 5 भाइयों पर हमला किया। हमला आवर रियाज मकतूलीन के वालिद औरंगजेब का चचा है। वाक़े के बाद पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में छापा मार कार्रवाइयां करते हुए 3 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। जियो फेंसिंग और मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड्स की मदद से तफ्तीश की जा रही है। जेर हिरासत 3 अफराद मुलजिमान के करीबी साथी हैं। 3 अफराद मुलजिमान से राब्ते में थे। जी तो नाजरीन, आपने मुलाहिजा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद ज़ैनब जतोई आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा के ज़ेर एहतमाम 27वां 10 रोज़ा अलहमरा क्लासिकल थिएटर फेस्टिवल जारी है। पहले रोज़ आज़ाद थिएटर ने अपना ड्रामा अखियां पेश किया। फेस्टिवल में पेश किए जाने वाले थिएटर ड्रामे समाजी ज़रूरत के मौज़ूआत से हम आहंग हैं। ये फेस्टिवल 6 जून तक जारी रहेगा। देखिए असगर सलीमी की ये रिपोर्ट। अलहमरा हॉल में 10 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल शुरू। पहले रोज आज़ाद थिएटर ने अपना ड्रामा अखियां पेश किया। ड्रामा की कहानी ने देखने वालों को खासा मुतासर किया। ड्रामे में नाबीना लड़की समेत दीगर फनकारों ने अपने किरदार से हाजरीन को मशहूर कर दिया। फनकारों और शुरका ने ड्रामा फेस्टिवल के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया है। रुल रहे हैं हमारे परफॉर्मिंग आर्ट के जितने भी फनकार हैं, उनको काम दे ताकि वो इज्जत से अपनी जो है वो ज़िंदगी बसर कर सके। एक अच्छा फेस्टिवल शुरू हो चुका है और इसका आगाज़ हो गया। आने वाले 10 दिन भी आप लोग ज़रूर आएँ और जिस तरह से आज ऑडियंस आई है, लगता है दिन ब दिन ये बढ़ेगी। बहुत इंजॉय किया आके, क्योंकि ऐसे आर्ट होने चाहिए, ऐसे आर्ट से हमें कुछ सीखने को मिलता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा सारा रशीद के मुताबिक फेस्टिवल का मकसद क्लासिकल ड्रामा की रवायत को तकवीयत बख्शना है। अलहमरा थिएटर फेस्टिवल 6 जून तक जारी रहेगा।
नाजरीन, अब आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बच्चों में खसरे के मर्ज में इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता 7 रोज के दौरान कई बच्चों की अमवात के नतीजे में महकमा सेहत पंजाब ने इसके सद्देबाब के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 7 रोज के दौरान सूबे भर में 933 बच्चों में खसरे की बीमारी रिपोर्ट हुई, जिनमें सबसे ज्यादा 119 बच्चे झंग से अस्पतालों में पहुंचे। इसी तरह एक हफ्ते के दौरान रावलपिंडी से 86, शेखुपुरा से 64, चिन्योट से 44 और कसूर से खसरे के 41 मरीजों में बच्चों की तशखीस हुई, जबकि लाहौर में इसी दौरान 27 मरीज बच्चे सामने आए। खसरे के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर तमाम सरकारी अस्पतालों में हीट वेव के काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक खसरे की तशखीस सिर्फ उन बच्चों में हुई है जिन्हें हिफाजती टीके नहीं लगवाए गए। हर साल हुकूमत 9 माह से 11 साल तक के बच्चों को हिफाजती टीके मुफ्त लगवाती है, मगर बेशतर वालिदैन बच्चों को हिफाजती टीके या पोलियो के कतरे बाकायदगी से नहीं लगवाते। आलमी इदारा सेहत की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया भर में खसरे की वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल हो गया है, जहां सिर्फ साल 2023 में जुलाई से दिसंबर के दरमियान 7,000 से ज्यादा अफराद खसरे का शिकार हुए। नाजरीन, आपको बताएं कि माहिरीन ने खबरदार किया है कि शदीद गर्मी और बढ़ते हुए दर्जा हरारत में घर में रखे फैंसी परिंदों की देखभाल इंतहाई जरूरी है। मुनासिब खुराक का ख्याल ना रखा जाए और एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की जाएं तो परिंदों को नुकसान पहुंच सकता है। देखिए आसिफ महमूद की ये रिपोर्ट। फैंसी परिंदे पालने वालों को गर्मियों में अपने साथ इन मेहमानों की भी खुसूसी देखभाल करना पड़ती है ताकि इन्हें शदीद गर्मी और बढ़ते हुए दर्जा हरारत से बचाया जा सके। लाहौर की ट्विंटर मार्केट, धर्मपुरा और कैनाल रोड बर्ड मार्केट में इन दिनों सन्नाटा है। दुकानदार पिंजरों में मुख्तलिफ इकसाम के परिंदों पर बार बार पानी का छिड़काव करते हैं। इनको हमें वही रिक्वायरमेंट देनी पड़ती है जो लोग बाहर जो इनका टेम्परेचर होता है, जिस दर्जा हरारत में ये रहते हैं, उसी में हम इनको मेंटेन करते हैं। वेटरनरी माहिरीन का कहना है परिंदों को ताज़ा पानी, ग्लूकोज, मौसमी फल और सब्जियां खुराक में दी जाएं। इनके अंदर मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट्स रूटीन में ऐड करने चाहिए। गर्मी की शिद्दत में उसकी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अगर आप वो करते हैं तो इनको स्ट्रेस को काफ़ी हद तक हम मिनिमम कर सकते हैं। फैंसी परिंदों के शौकीन अफराद ने बताया मई से अगस्त तक इन गैर मुल्की परिंदों की मामूल से ज़्यादा देखभाल करना पड़ती है। नाजरीन, जिस तरह से गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में फैंसी परिंदों के साथ साथ माहौल में मौजूद आम परिंदों का भी ख्याल रखना जरूरी है। इन परिंदों के लिए अपने घरों की छतों, सायादार जगहों पर ताज़ा पानी और दाने का इंतजाम जरूर करें। नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। आपको बताएं कि कुछ रोज कबल नौजवान से असलहे के जोर पर दिन दिहाड़े बकरे छीन कर ले जाने की वारदात लाहौर के इलाके समनाबाद रसूल पार्क में पेश आई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि नौजवान बकरे लेकर घर से निकलता है। इसी असनाम में सफेद रंग की कार में 3 नौजवान डाकू आते हैं। एक डाकू असलहा के जोर पर बकरों के मालिक को यरगमाल बना लेता है। डाकू के दीगर 2 साथी बकरों को पकड़कर गाड़ी में डालते हैं। असलहा ताने डाकू नौजवान को धमकियां देता हुआ गाड़ी में बैठता है और फिर डाकू फरार हो जाते हैं। बादजा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर ने डीआईजी ओसीयू इमरान किश्वर ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का नोटिस लेते हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी की हिदायत की। डीआईजी की हिदायत पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बकरे छीनने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की शनाख्त जमीर अली और आमिर के नामों से हुई है। नाजरीन, अब हर मजलूम की होगी सुनवाई। पुलिस अफसरान तक अवाम की रसाई बहुत आसान हो गई। वजीर आला पंजाब के हुक्म पर डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने अपने दफ्तर से खुली कचहरी का आगाज कर दिया और साइलिन की सहूलत के लिए उनके इलाकों में मसाजिद तक खुद को हाजिर कर दिया। खुली कचहरियों के इनेकाद से शहरियों में जहां पुलिस पर एतमाद की फजा बहाल हो रही है, वहां उनके मसाइल का हल हंगामी बुनियादों पर किया जा रहा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमान शेख। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने अवाम के मसाइल की सुनवाई के लिए खुली कचहरी का आगाज कर दिया। माजी की निस्बत ये खुली कचहरी अपनी इनफरादियत के बाइस अवाम में मकबूल होने लगी और साइलिन की तादाद में भी रोज बरोज इजाफा होने लगा। डीआईजी साहब के पास अभी आया हूँ तो खुली कचहरी में मेरी बात सुनी गई, अल्हम्दुलिल्लाह। वही ऐसी वो तो कौन पहले कौन बात, सारों को एक ही तरीके से सुना गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। डीआईजी ऑपरेशन जनाब के बाद पेश हुआ था एक दरखास्त लेके, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें डील किया
اور ہمیں پراپر طریقے سے سنا اور کوآپریٹ کرنے کی پوری یقین دہانی کرائی ہے. میری دادرسی کی گئی ہے, مجھے جو ہے وہ انصاف نہیں مل رہا تھا. ابھی FIR کے لیے آرڈر کیے ہیں سر نے. DIG آپریشنز نے عوام کی سہولت کے لیے خود ان کی دہلیز پر جانے کا فیصلہ کیا. اب جمعہ کے روز مختلف علاقوں کی جامع مساجد میں عوام اپنی شکایات اور مسائل کے لیے آ سکتے ہیں. ان کی شکایت کا ازالہ مقررہ وقت میں ہوا کہ نہیں, اس کا باقاعدہ ریکارڈ مرتب کیا جاتا ہے. میرے پاس ایزیلی آ کے اپنا مسئلہ بتائیں, اس کے بعد جو یہ ڈیفرنٹ ہے باقی کھلی کچہری سے, وہ اس کا فالو اپ اور فیڈ بیک والا میکنزم ہے. ہر بندے کو جو ایک اسپیسیفک ٹائم فریم دیا گیا 3 دن یا 7 دن, چوتھے دن اور 8ویں دن میرے آفسوں سے فون جاتا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت پر آپ کو یہ کال کی جا رہی ہے, آپ ہمارے فلاں تھانے یا فلاں آفیسر یا فلاں SP سے ملے, آپ کی درخواست کے اوپر کام ہوا یا نہیں, آپ اسے مطمئن ہیں یا نہیں. DIG کے حکم پر اب تمام SPs بھی اپنے اپنے علاقوں میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کر رہے ہیں. ان کھلی کچہریوں سے عوامی شکایات کا ازالہ یقینی بنایا جائے تو پولیس پر عوام کے اعتماد کی بحالی کی جانب مثبت قدم ثابت ہوگا. ناظرین, اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان ریلوے نے عید الاضحیٰ پر 3 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے. پہلی عید اسپیشل ٹرین کراچی سے لاہور کے مابین چلے گی, دوسری ٹرین کراچی سے فیصل آباد کے راستے پشاور جائے گی, جبکہ تیسری اسپیشل ٹرین کوئٹہ سے لاہور کے راستے راولپنڈی جائے گی. ناظرین, واضح رہے کہ عید سے قبل مسافروں کا رش کافی بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے ریلوے اضافی ٹرینیں چلا کر عوام کو سہولیات فراہم کرتا ہے. ناظرین, بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں درجہ حرارت دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, لیکن ایسے علاقے جہاں درختوں کی کثرت ہے یا پھر میواتی جنگلات لگائے گئے تھے, وہاں درجہ حرارت کافی کم ہے. ماہرین کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اربن فارسٹنگ کی شدید ضرورت ہے. دیکھیے آصف محمود کی یہ رپورٹ. لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں درجہ حرارت دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, لیکن ایسے علاقے جہاں درختوں کی کثرت ہے یا پھر میواتی جنگلات لگائے گئے تھے, وہاں درجہ حرارت کافی کم ہے. روم اور فلیٹ میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, AC کے بغیر وہاں رہنا اور اسٹڈی کرنا ممکن نہیں تھا. اس وجہ سے میں جامع شریف پارک میں آیا ہوں. ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور فضائی آلودگی کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانا ضروری ہے. جو درخت ہیں اس کی ویپوریشن کی وجہ سے ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے اس ایریا میں. کاربن سنک ہیں, جو ہمارے جتنے بھی درخت ہیں وہ جتنی ہم کاربن پروڈیوس کر رہے ہیں وہ اس کو ایبزارب کر کے لکڑی کی شیپ میں سیو کر رہے ہیں. موسم کی شدت اور فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے 2021 میں لاہور میں پہلا میواتی جنگل لگایا گیا تھا. پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی نے لاہور میں 50 کے قریب چھوٹے بڑے میواتی جنگل لگائے تھے. میاں واقعی بڑے اچھے فارسٹ چلے ہیں اور نو ڈاؤٹ ریزلٹ بھی بہت اچھے ملے ہیں, لیکن تھوڑی سی کاسٹلی ٹیکنالوجی ہے یہ, اور اس کی وہ ہم نے چینج کیا اربن فارسٹنگ میں. ماہرین کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اربن فارسٹری کو فروغ دینا ہوگا. ناظرین, آخر میں آپ کو بتائیں کہ مس پاکستان مقابلوں کی تقریب لاہور میں سجائی گئی. ڈاکٹر رابیل اسلم 2024 کی نئی مس پاکستان منتخب, جبکہ مسٹر پاکستان ورلڈ کا ٹائٹل عثمان جنجوعہ نے جیت لیا. تقریب کی منتظم مس پاکستان ورلڈ سونیا احمد کا کہنا ہے کہ اس طرح کے مقابلوں کو دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی پذیرائی ملنی چاہیے. مزید بتا رہے ہیں اصغر سلیمی اس رپورٹ میں. پاکستان مقابلوں کی تاج پوشی کی تقریب لاہور میں سجائی گئی, جس میں پاکستان کی سب سے خوبصورت حسیناؤں کا اعلان کیا گیا. مس پاکستان ورلڈ وجیہہ احسان, مس پاکستان ڈاکٹر رابیل اسلم, مس پاکستان یونیورسل کوکب محمود اور مس پاکستان گلوبل کا تاج مہوش بٹ کے حصہ میں آیا. دنیا سے باہر کی فیلنگ ہے جیسے کہتے ہیں. جب سٹارٹ کیا تھا تب لگتا نہیں تھا کہ ہو جائے گا, پر ساری کنٹینیوس ایفرٹ میں کام کے ساتھ فل ٹائم جاب کے ساتھ سب کچھ کرنا مشکل تھا, بٹ ناممکن نہیں. آئی ایم فیلنگ ریئلی گریٹ اور بہت اچھا لگ رہا ہے. پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ پریزنٹ کرنے کے لیے نیو فیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ٹو پاکستان. پاکستان نے مجھے یہ اپرچونٹی دی. تھینک یو. میں نے ماڈلنگ بہت ٹائم سے کی ہے, بچپن سے کرتا آ رہا ہوں, ہر کمپٹیشن میں گیا ہوں انٹرنیشنلی, ہر چیز. بس ایک یہی رہ گیا تھا کہ مجھے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. ڈیفینیٹلی آئی وانٹ ٹو گو ٹو پاکستانی ایکٹنگ انڈسٹری اینڈ دس واز مائی پیشن فرام لانگ ٹائم. لڑکوں کے ٹائٹل جیتنے والے مسٹر پاکستان ورلڈ عثمان جنجوعہ اور مسٹر پاکستان یونیورسل علی جاوید کو میڈلز پہنائے گئے.
جی دیکھیں، پاکستان میں بیوٹی بہت ہے اور پاکستان پورے ایشیا کا سب سے خوبصورت ملک ہے، بیکاز اس میں ہماری جینز ہی اتنی ڈفرینٹ ہیں، تو ہم ساؤتھ ایشیا کے سب سے خوبصورت ملک کہلاتے ہیں، ہم پورے ایشیا کے سب سے خوبصورت ملک کہلاتے ہیں۔ رواں برس کی منتخب حسیناؤں کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی سفیر بن کر دنیا میں ملک کا مثبت امیج بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گی۔ ناظرین، یہ تھا لاہور کا احوال۔ اب مجھے دیجیے اجازت، آپ کو اسلام آباد سے جوائن کریں گی رضیہ خان، لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ وزیراعظم کی جانب سے 15 روپے سمری بھجوانے کے باوجود وزارت خزانہ نے پٹرول کی قیمت میں صرف 4 روپے 74 پیسے کی کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق آئندہ 15 روز کے لیے پٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے 74 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 84 پیسے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے۔ حالیہ کمی کے بعد پٹرول 268 روپے 36 پیسے فی لیٹر میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 15 جون کی رات 12 بجے تک ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ٹیکس ریٹرن نہ فائل کرنے والوں کے خلاف ایف بی آر کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ایف بی آر کی جانب سے موبائل فون سمز بلاک کی جا رہی ہیں اور اب تک 11,252 نان فائلرز کی سم بلاک کی جا چکی ہیں۔ ایف بی آر ٹیکس قواعد کی تعمیل اور ٹیکس کلچر کے فروغ کے لیے پرعزم ہے اور اس حوالے سے ہر قسم کی کوششوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس جنرل آرڈر پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ بھی قائم کیے ہیں، جس میں ایف بی آر، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور متعلقہ ٹیلی کام آپریٹرز شامل ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد کے شہریوں کی سہولت کے لیے 5 بڑے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دارالحکومت کے رہائشیوں کے لیے کیپٹل ایمرجنسی سروسز، کیپٹل ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، کیپٹل سیف سٹی اتھارٹی CBD اور کیپٹل واسا کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اس ضمن میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے چیئرمین CDA اور چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کو خصوصی ٹاسک دے دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ان تمام اقدامات کا مقصد اسلام آباد کے شہریوں کو بہترین اور تیز رفتار خدمات فراہم کرنا ہے اور انشاءاللہ جلد اسلام آباد کو ایک مثالی شہر بنائیں گے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ عید قربان قریب آتے ہی راولپنڈی اور اسلام آباد میں مویشی منڈیاں سج گئی ہیں۔ جانوروں کے ناز نخرے ہر کسی کو بھا رہے ہیں، تاہم آسمان کو چھوتے داموں سے خریدار اور بیوپاری دونوں ہی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں ضلع راولپنڈی میں 11 عارضی مویشی منڈیاں قائم کی جائیں گی جو عید سے 10 روز قبل فعال ہوں گی۔ کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی نے عید قربان کے لیے بھاٹا چوک میں منڈی مویشی کی 10 کروڑ 99 لاکھ روپے میں نیلامی کی۔ منڈی میں اپنے جانور فروخت کے لیے آنے والوں سے بڑے جانور کی انٹری فیس 3,000 جبکہ چھوٹے جانور کی 2,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ وفاقی دارالحکومت میں اسلام آباد نائٹ رن کے عنوان سے پہلی نائٹ رن کا انعقاد کیا گیا، جس میں رنرز کی ریکارڈ تعداد نے شرکت کی۔ رننگ کمیونٹی نے اس ایونٹ کا اہتمام کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تعاون سے کیا۔ اس ریس کو عالمی معیار کے عین مطابق بنانے کے لیے بین الاقوامی ریسز کے طرز پر ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم کا بھی استعمال کیا گیا۔ ریس کے انعقاد کے علاوہ ایونٹ میں فیملیز کے لیے لذیذ کھانے اور مسحور کن موسیقی بھی شامل تھی۔ اس حوالے سے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ شدید گرمی اور دھوپ سے بچنے کے لیے شہریوں کے لیے وفاقی دارالحکومت میں پہلی بار نائٹ رن کا اہتمام کیا گیا۔ CDA کے تعاون سے ریس ہوئی جس میں فیملیز اور دوستوں کے ساتھ ملکی اور غیر ملکی شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میں 5 کلومیٹر میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں۔ نائٹ رن فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے اور جو نائٹ ایونٹس ہیں پہلے نہیں کبھی ہوئے اسلام آباد میں، تو فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے تو بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ میں آج پہلی دفعہ رننگ کے لیے آئی ہوئی ہوں، سو آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ۔ آئی سی اے بگ کمیونٹی آف رنرز، سو آئی ایم ایکسائٹیڈ ٹو بی ہیئر۔ بہت اچھا لگ رہا ہے سائیکلنگ میں پارٹیسپیٹ کر کر۔ منتظمین نے کہا رننگ کمیونٹی کے لیے یہ بہترین ایکٹیویٹی ہے۔ ریس کے لیے 5 اور 10 کلومیٹر لمبے ٹریک بنائے گئے۔ اسلام آباد کے جتنے بھی لینڈ مارکس ہیں وہ سارے کانسٹیٹیوشن ایونیو پر ہیں، تو کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر جو ہے وہ یہ ریس ہو رہی ہے۔ تو ماحول آپ دیکھ رہے ہیں بڑا اچھا ماحول ہے، سو آئی تھنک اٹس اے گڈ سائن۔ فیملیز آئی ہیں، بچے آئے ہیں، بڑے آئے ہیں، سب مل کر جو ہے وہ یہاں پر اسلام آباد میں جو ہے وہ نائٹ رن کریں گے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے ایونٹ کے دوران سائیکلنگ ایکٹیویٹی میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ اسلام آباد میں مارگلہ ہائیکنگ ٹریل 5 کے قریب ایک کھائی سے مردہ حالت میں ملنے والے نوجوان کی موت کی تفتیش کا دائرہ بڑھاتے ہوئے وفاقی دارالحکومت کی پولیس نے مرحوم کے دوستوں کو بھی شامل تفتیش کر لیا۔ طالب علم طاہا کی لاش کی نشاندہی محکمہ جنگلات کے لوگوں نے کی۔
طالب علم کی لاش ایک گہری کھائی سے ملی تھی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں گر گیا تھا۔ نوجوان ہفتے کی صبح 7 بجے اپنے 5 ہم جماعت ساتھیوں کے ہمراہ ٹریل 5 پر ہائیکنگ کے لیے گیا تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں واقع مارگلہ کی پہاڑیوں پر گزشتہ کئی روز سے آگ لگنے کے متعدد واقعات پیش آئے۔ پاک بحریہ کے فائر فائٹرز اور فائر ٹینڈرز نے آگ بجھانے میں انتظامیہ کی مدد کی۔ کمشنر اسلام آباد کا کہنا ہے کہ مارگلہ کی پہاڑیوں پر آگ لگنے کے واقعات کے حوالے سے 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کمشنر اسلام آباد علی رندھاوا نے کہا کہ ان واقعات کے تناظر میں 15 FIR بھی درج کر لی ہیں۔ ذمہ دار افراد کا احتساب یقینی بنایا جائے گا اور انتظامیہ ان پہاڑیوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایت کے مطابق پولیس مارگلہ کی پہاڑیوں، جنگلات اور گرین بیلٹس میں آتش زدگی کے واقعات کی تحقیقات کر رہی ہے تاکہ آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا سکے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ پاکستان کا دوسرا سیٹلائٹ پاک سیٹ MM1 خلا میں لانچ کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مواصلاتی سیٹلائٹ کے مدار میں بھیجے جانے پر قوم کو مبارکباد دی۔ ترجمان سپارکو کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ چین کے شی چونگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں بھیجا گیا۔ 5 ٹن وزنی سیٹلائٹ جدید ترین مواصلاتی آلات سے لیس ہے۔ سیٹلائٹ سے پاکستان میں تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کی جا سکے گی۔ سیٹلائٹ زمین سے 36,000 کلومیٹر کی اونچائی پر خلا میں داخل کیا گیا۔ MM1 سیٹلائٹ سپارکو اور چائنیز ایرو اسپیس انڈسٹری کے اشتراک سے بنایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ پاکستان کا دوسرا مواصلاتی سیٹلائٹ پاک سیٹ MM1 خلا میں بھیج دیا گیا۔ ترجمان سپارکو کے مطابق سیٹلائٹ چین کے شی چانگ لانچ سینٹر سے خلا میں لانچ کیا گیا۔ 5 ٹن وزنی سیٹلائٹ جدید ترین مواصلاتی آلات سے لیس ہے۔ MM1 پاکستان میں انٹرنیٹ کی بہترین سہولیات فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ٹی وی نشریات، سیلولر فون اور براڈ بینڈ بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ پاک سیٹ MM1 اگست میں اپنی سروس فراہم کرے گا۔ ترجمان سپارکو کے مطابق سیٹلائٹ 3 برس میں تیار کیا گیا۔ اس کی لائف 15 سال ہے۔ سیٹلائٹ زمین سے 36,000 کلومیٹر کی اونچائی پر خلا میں داخل کیا جائے گا۔ سیٹلائٹ کی لانچنگ کے مناظر لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں قائم پاکستان کمیشن برائے خلائی اور فضائی تحقیق سینٹر میں خصوصی تقریب میں براہ راست دکھائے گئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مواصلاتی سیٹلائٹ خلا میں بھیجے جانے پر قوم کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے سائنسدانوں کی اس شاندار کامیابی پر فخر ہے۔ جبکہ وفاقی وزیر احسن اقبال نے چین میں لانچنگ کے موقع پر کہا یہ ہمارے لیے تاریخی دن ہے۔ وہ دن دور نہیں جب ہم اپنے راکٹ سے سیٹلائٹ خلا میں بھیجیں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے امن دستوں کا عالمی دن ہر سال 30 مئی کو منایا جاتا ہے۔ اس دن فروغ امن کے لیے کردار ادا کرنے والے بہادر مردوں اور خواتین کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے دنیا بھر میں تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں امن اور استحکام کے لیے پوری جاں فشانی سے اقوام متحدہ کے امن مشنز میں خدمات انجام دی۔ پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشن میں اپنی افواج کے ذریعے سب سے زیادہ تعاون کرنے والا ملک ہے۔ افسوس کے ساتھ مسئلہ فلسطین پر یہ امن دستے خاموش نظر آتے ہیں۔ اس خصوصی دن کے حوالے سے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ اقوام متحدہ کے امن دستوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام منایا جانے والا یہ دن تنظیم کے کام میں یونیفارم اور سویلین اہلکاروں کی انمول شراکت اور 4,200 امن فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے جنہوں نے 1948 سے اقوام متحدہ کے جھنڈے تلے خدمات انجام دیتے ہوئے اپنی جانیں گنوائیں۔ اقوام متحدہ کا پہلا امن مشن 29 مئی 1948 کو قائم کیا گیا تھا جب سلامتی کونسل نے اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کی مختصر تعداد کو مشرق وسطی میں تعینات کرنے کی اجازت دی تھی۔ دنیا بھر سے 10 لاکھ سے زائد خواتین اور مردوں نے اقوام متحدہ کے 72 امن مشنز میں خدمات انجام دیں۔ آج اقوام متحدہ کی امن فوج نے 12 آپریشنز میں 87,000 سے زیادہ فوجی، پولیس اور سویلین اہلکار تعینات کیے ہوئے ہیں۔ امن مشن میں پاکستان کا کردار اقوام متحدہ میں سب سے زیادہ فوجی تعاون کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ 1960 کے بعد سے پاکستان کے 2 لاکھ سے زائد مردوں اور خواتین نے تقریباً تمام بر اعظموں میں اقوام متحدہ کے 46 مشنز میں بہادری کے ساتھ خدمات انجام دی۔ اقوام متحدہ دنیا کے کئی تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے میں پاکستان کے اہم کردار کی قدر کرتا ہے۔ کانگو میں پاکستانی خواتین پر مشتمل امن فوجیوں کے 15 رکنی دستے کو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر اقوام متحدہ کی طرف سے میڈل سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسمو بلیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔